دوستو، آج جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ 100% سچا واقعہ ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ کچی سڑک کی وجہ سے آنے جانے کے لیے گاؤں والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے سڑک کچی تھی تو آمد و رفت کے لیے گاڑیاں بھی نہیں آ سکتی تھیں، لہٰذا لوگ بیل گاڑی یا تانگے پر شہر جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ تر تانگے تھے اور سامان وغیرہ جیسے اناج وغیرہ لانا یا شہر لے جانا تو بیل گاڑی پر لاتے تھے۔ شفیع بھائی کی بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے 2 طاقتور اور خوبصورت بیل تھے۔ بڑے ذمہ دار اپنی اناج وغیرہ ٹریکٹر ٹرالی پر لے جاتے تھے اور چھوٹے ذمہ دار اپنا اناج شفیع بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے تھے۔ کھاد وغیرہ خرید کر شفیع بھائی کی ہی گاڑی پر لاتے تھے۔ شفیع بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ جس کو جو بھی کام پڑتا وہ شفیع بھائی کو کہتا۔ شفیع بھائی دن بھر میں شہر کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام سے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کی بیوی نیک اور گھریلو عورت تھی۔ بڑی بیٹی 13 سال اور بیٹا 8 سال کا تھا۔ شفیع بھائی اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ گزارا ان کا اچھا ہوتا تھا، ہر طرح کا سکون ہی سکون تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ اس سال گندم کا سیزن تھا، ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہوئی۔ ہر کوئی کچھ اناج اپنے لیے سٹور کرتا اور کچھ اناج شہر بیچ کر اپنی دوسری ضروریات پوری کرتا۔ گاؤں مغرب کی طرف اور شہر مشرق کی طرف تھا اور درمیان میں لمبا اور دھول مٹی اڑاتا کچا راستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو راستے کے ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا، جسے آزادی کے بعد سکھ چھوڑ گئے اور پھر یہ آباد نہ ہوا۔ بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل 4 منزلہ تھا، یعنی پہلی منزل پر 4 کمرے، دوسری، تیسری اور چوتھی منزل پر بھی 4 کمرے تھے، جس کے ارد گرد حویلی نما دیوار جو کہ گر چکی تھی اور بنگلہ اب تک کھڑا تھا۔ اس بنگلے کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا تو اس بنگلے کو دیکھ کر خوف سے لرز جاتا۔ وہ بنگلہ جنوں والے بنگلے کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ اس میں اب جنوں کا بسیرا ہے۔ جو بھی قریب سے گزرتا اسے اندر سے باتیں کرنے یا بچوں کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی گزرنے والوں پر پتھر بھی برستے تھے، جن سے بہت لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ کبھی کسی کو درختوں کے قریب اونٹ چرتے نظر آتے، کسی کو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کچھ لوگ وہاں بچے کھیلتے دیکھتے، کچھ لوگوں نے بنگلے کے آخری منزل کی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے بھی دیکھا تھا، تو کسی نے لڑکیوں کو بال سکھاتے بھی دیکھا تھا۔ ان سب چیزوں سے جنوں کی موجودگی کا اشارہ پایا جاتا۔ بنگلے کے ارد گرد جن کی زمین تھی، وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے گئے انہیں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا تھا۔ جو کسان ہل چلاتا اسے پتھر لگتے تھے، وہ بیچارہ بھاگ جاتا تھا۔ جو زمینوں پر کام کرنے آتے انہیں بڑا سارا سانپ دکھائی دیتا یا بڑی سی چیل ان پر حملہ کرتی تھی۔ لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پھر جنوں والے بنگلے کے ارد گرد کی زمین بنجر ہونے لگی تھی۔ ایک دن شفیع بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے، بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لادے انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لوں۔ تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اناج اتار کر وہ واپس نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزی سے ہانکنا شروع کر دیا۔ جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو گیا تھا۔ اب شفیع بھائی کے دل میں خوف جاگا تھا
جب وہ شہر سے آتے آتے جنوں والے بنگلے کے قریب سے گزرے تو چاند اپنے جوبن پر تھا، ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سماں تھا۔ اچانک شفیع بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دی، وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں، جیسے بہت سی عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کے تیز بولنے اور چلانے کے شور سے ان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ شفیع بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگا اور ایک دم عورتوں کا چلانے کا شور ختم ہو گیا۔ تو شفیع بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جب یہ چھن چھن کی آواز قریب اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیع بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کوئی جوان عورت ان کی بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی، حسین، گورا چٹا رنگ اور سونے کی زیورات سے لدی۔ وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی، چاند کی چاندنی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ شفیع بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ ارے رکو! شفیع بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور تیز کر دیا۔ ارے ارے رکو! ارے رکو تو! مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ اور شفیع بھائی کی بیل گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیع بھائی نے بیلوں پر لاٹھی برسائی تاکہ وہ اور تیز چلے۔ اب عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیع بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑم سے نیچے گر گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی، اور شفیع بھائی نے پھر دھکا دیا، وہ پھر گر پڑی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ جب وہ چڑھتے ہوئے شفیع بھائی کے ایک ہاتھ سے بیلوں کی رسی تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دے کر گراتے رہے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیع بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر آتے ہی بیلوں کو گاڑی سے کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیع بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے، گاڑی پر چادر میں باندھا ہوا سودا سلف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو وہ کیا دیکھتی کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیع بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ جب شفیع بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اس جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیع بھائی نے پورا واقعہ پھر اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ ان کی بیوی کی خوف سے جیسے چیخ ہی نکل گئی اور اس نے ہار پھینک دیا، جیسے شفیع بھائی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ کل کرم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے پھر ویسا ہی کروں گا۔ اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کو شفیع بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلا لائی۔ شفیع بھائی بے ہوش پڑے تھے، یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر سب کو جنی والا قصہ سنایا۔ کسی نے کہا کرم دین چاچا کو لاؤ، اور فوراً کرم دین چاچا کو بلا لیا گیا۔ کرم دین چاچا آئے اور پھر کچھ پڑھ کر شفیع بھائی پر پھونک ماری تو شفیع بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کرم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا۔ پھر کرم دین چاچا نے شفیع بھائی سے پوچھا تو شفیع بھائی نے سارا واقعہ چاچا کو سنا دیا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے جسم کے اوپر چڑھنے لگی۔ میں سیدھا سویا ہوا تھا جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا۔ وہ جاگی اور سوئی ہوئی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے جسم کے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی۔ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس مکروہ شکل کی عورت کے خوفناک چہرے سے میں خوف کھا کر چلا اٹھا اور میں چیخ کر بے ہوش ہوا۔ چاچا کرم دین شفیع کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے چوتھے دن شفیع بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ آدھی رات کو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ کرم دین چاچا وہ ہار بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے تھے۔ پھر بھی شفیع بھائی کی حالت برقرار تھی۔ بیوی الگ پریشان، بچے الگ خوف زدہ۔ شفیع بھائی کو فقیروں اور عاملوں کے پاس لے جایا گیا۔ پھر بھی ان کی حالت جوں کی توں ہی رہی۔ کسی نے کرم دین چاچا کو فقیر عطر والے کے بارے میں بتایا تو وہ جا کر فقیر عطر والے کو لے آئے۔ فقیر عطر والے بہت پہنچے ہوئے عامل اور بزرگ تھے۔ آتے ہی انہوں نے پہلے شفیع بھائی کو پانی دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کروائیں
اور لکڑیوں کو آگ لگا دی، پھر کچھ پڑھنے لگے۔ شفیع بھائی بھی آگ کے قریب آنکھیں پھاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرم دین چاچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عطر والے فقیر نے پڑھتے پڑھتے جیب سے عطر کی چھوٹی سی شیشی نکالی، ڈھکن کھولا اور آگ میں انڈیل دی، اور آگ مزید بھڑک اٹھی۔ پھر فقیر بابا نے اٹھ کر جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور شفیع بھائی کے پاؤں پہ رکھ دی۔ شفیع بھائی نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مجھے مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے شفیع سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر عطر والے فقیر بابا جلال میں اور کہنے لگے کہ ابھی تو میں نے صرف تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینکوں گا۔ شفیع بھائی عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں پر گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی شفیع بھائی کی کمر پر برسانے لگے۔ شفیع بھائی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے رہے، مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ پھر شفیع نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ پیر بابا برابر شفیع بھائی کو چھڑی سے مارتے رہے۔ آخر شفیع بھائی بے ہوش ہو گئے۔ اب فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے، میں ان کی چھوٹی بیٹی کو بچا نہ سکا، وہ آئی تھی شفیع کے سب گھر والوں کو مار کر شفیع پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچایا جا چکا ہے، پر وہ بھی اپنا کام کر گئی ہے اور شفیع کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے۔ جب بابا نے بات ختم کی تو شفیع کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شفیع کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی کہ اچانک تڑپنے لگی اور رونے لگی، بچاؤ یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لڑک گئی۔ فقیر عطر نے شفیع کی جننی سے جان خلاصی تو کروا دی، پھر بھی اس جنی نے شفیع کی بچی کو مار کر ہی شفیع کی جان چھوڑی۔ رو دھو کر شفیع بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر عطر والے سے گاؤں کے لوگوں نے کہا، سعید جی اس بنگلے سے بھی جنوں کا بسیرا ختم کروا دو، تو اس پر وہ فقیر بابا کہنے لگے، اب آپ ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چاچا نے کہا، سعید شفیع تو انہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، شفیع تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر نے کہا، کرم دین جب شفیع وہاں سے گزر رہا تھا اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ جننی گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی تو وہ شفیع سے اس کا سامنا ہوا، شفیع سے مدد مانگ رہی تھی، اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی۔ شفیع نے اسے ہر بار دھکے دے کر اتار دیا۔ شفیع کے اس رویے کے باوجود اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس طرح شفیع ان کے چنگل میں پھنس گیا کہ یہ عطر والے بابا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جنوں والا بنگلہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کرم دین چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے سب لوگوں کو کچھ قرآنی آیاتیں یاد کرا دی تھیں کہ جب بھی وہاں سے گزرو قرآنی آیاتیں پڑھتے ہوئے خیر و عافیت سے مانگتے ہوئے وہاں سے گزر جانا۔ شفیع بھائی بھی اب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس جنی نے شفیع بھائی کی اس بیٹی کو مار ڈالا جس سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتے۔